بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی اور لیکچر جو ہے وہ ساتھ ساتھ سن کے اس کو یاد بھی کر لیتی ہوں گی۔ تو آج کل جو ہم کویسچن کر رہی ہیں وہ ہے کھیلوں کی افادیت کے اوپر۔ تو اس میں آج میں آپ کو جو ہے پوائنٹ نمبر 18 جو ہے وہ پڑھانے جا رہی ہوں۔ کھیل جو ہیں وہ روزگار کا ذریعہ ہیں۔ کھیل افراد کو روزگار مہیا کرتے ہیں۔ جو افراد کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں اور بہتر طریقے سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو مختلف محکمے مثلاً پولیس ہے، ضابطہ ہے، ان کو نوکری دیتی ہے اور وہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل جو ہیں وہ روزگار مہیا کرنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ کھیل جو ہیں ایک تو کھیلنے سے انسان جو ہے فزیکلی فٹ، مینٹلی الرٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کھیل جو ہیں وہ روزگار کمانے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ انسان نہ صرف اپنی زندگی بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے پیرنٹس کی زندگی جو ہے وہ بھی خوشحال بنا سکتے ہیں، اپنا روزگار جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، روزگار مہیا کرتے ہیں کھیل۔ تو جیسے کہ مختلف محکمے ہیں، ضابطہ ہو گیا، ٹھیک ہے، پولیس ہے، ان کو نوکری ملتی ہے، یہ نوکری دیتے ہیں جو پلیئرز ہیں ان کی طرف کھیلتے ہیں، اور ان کی طرف سے کھیلنے کی وجہ سے ان کو پولیس والے اور ضابطہ والے جو ہیں وہ بھاری تعداد میں جو ہے وہ وافر مقدار میں پیسہ فراہم کرتے ہیں۔ ان کی پے لگی ہوتی ہے منتھلی، سال میں چاہے یہ 4 میچز کھیلیں، 5 کھیلیں، 10 کھیلیں، لیکن منتھلی ان کو جو ہے وہ ملتی رہتی ہے، تنخواہ ان کی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فزیکل ایجوکیشن میں جو ماسٹر کرتا ہے ان کو جو ہے وہ مختلف محکمے آفرز کرتے ہیں، بینک کی طرف سے ہے، پولیس میں بھی ہے، ہاسپٹلس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہیں ٹیچنگ کے شعبے میں، لیکچرشپ میں اور مختلف یعنی کہ بہت سے شعبے ہیں، جیسا کہ نیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبار کا ایک صفحہ جو ہے وہ سپورٹس کے لیے الگ انہوں نے وقف کر دیا ہے اور اس میں صرف اور صرف سپورٹس کی خبریں آتی ہیں۔ اگرچہ کہ فزیکل ایجوکیشن جو ہے، گیمز جو ہیں، ان میں اگر کوئی ماسٹر کرتا ہے، ان ایکٹیویٹیز کو اپناتا ہے تو اسے روزگار کی وافر مقدار میں جو ہے موقع مہیا ہوتے ہیں۔ پھر ہے کھیل کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ کھیل جو ہیں وہ افراد کی روزمرہ کی کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو لوگ کھیل میں حصہ لیتے ہیں ان کے جسم مضبوط ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں اور ان کا اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، ان کے سانس کی رفتار جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ عام فرد جب روزمرہ کے کام کرتا ہے تو وہ جلد تھک جاتا ہے، اس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ عام فرد جو ہے وہ ایک ایتھلیٹ کا مقابلہ یا ایک پلیئر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا سانس پھولتا ہے۔ لیکن اگر وہی کام ایک فرد ایسا کرے جو کھیل کھیلتا ہے تو اس کی نسبت وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ ہاں جی، کھیل میں جو افراد حصہ لیتے ہیں ان کی باڈی میں اور عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کی باڈی میں جو ہے وہ بہت فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہی گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا جاتا ہے تو اسٹیمنا جو ہے اسٹیمنا بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ اسٹیمنا ہوگا اتنا زیادہ قوت مدافعت پیدا ہوگی۔ قوت مدافعت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک فرد جو ہے وہ بیماریوں سے لڑ سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یعنی کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں جو گیمز ہوتی ہیں ایک فرد کے لیے، اور ان کی بہتر نشو و نما کے لیے جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔
تو ایک اگر عام فرد کا مقابلہ اگر ایک اسپورٹس مین سے کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں اسپورٹس مین ہی جیتے گا. اس کا جسم مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، اس کو سانس لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، وہ جلدی بالکل نہیں تھکے گا اور اس کا سانس نہیں پھولے گا. لیکن ایک عام شخص جس کا اسٹیمنا بہت کم ہوتا ہے، وہ کھیل میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ان کے سانس لینے کی رفتار جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تیز ہوتی ہے. اور جب وہ روزمرہ کے کام کاج کرتے ہیں وہ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، ان کا سانس جو ہے لینا دشوار ہو جاتا ہے، اسٹیئرس چڑھتے ہیں سانس پھولتا ہے. یہ تمام پرابلمس جو ہیں ان کو درکار ہوتی ہیں بنسبت ایک اسپورٹس مین کے. جو شخص کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں ان کی صحت اچھی ہوتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم پھر سکتے ہیں اور ان کا اسٹیمنا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے کہ اسپورٹس مین شپ کی تعریف کریں، نیز اچھے کھلاڑی کے صاف خصوصیات تحریر کریں. یا اچھا انسان جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کی روشنی میں اچھے کھلاڑی کے صاف جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو اسپورٹس مین شپ کی ڈیفینیشن بیان کروں گی. وہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کھیل میں حصہ لینے والے کو اسپورٹس مین کہتے ہیں. یا آپ نے یاد رکھنا ہے، کویشچن آتا ہے کہ اسپورٹس مین شپ کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ کسی بھی کھیل میں حصہ لینے والے کو اسپورٹس مین کہا جاتا ہے. کھیل میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا، یعنی کہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا، رولز ریگولیشن کو فالو کرنا، تمام جتنے بھی قوانین ہیں ان کا احترام کرنا. نہ صرف قوانین کا احترام بلکہ اپنے ساتھی پلیئرز کا احترام، اپنے کیپٹن کا احترام، اپنے وائس کیپٹن کا احترام، اپنی مخالف ٹیم کا احترام، باہر بیٹھے تماشائیوں کا احترام، کسی سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کرنی اور ہار جیت کو تسلیم کرنا. یعنی کہ اگر ہار ہو جاتی ہے تو اس پہ دل برداشتہ نہیں ہونا بلکہ اعلیٰ ظفری کا مظاہرہ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اسپورٹس مین شپ کہا جاتا ہے. جو لوگ کھیل میں حصہ لیتے ہیں ان کو اسپورٹس مین، اور جو اعلیٰ ظفری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی بددیانتی نہیں کرتے اور دیانتداری سے کام لیتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں، چاہے ہار ہو چاہے جیت ہو، وہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ان کو اسپورٹس مین شپ کہا جاتا ہے. عام زندگی میں جب کوئی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے، معاشرے میں اچھے طریقے سے رہتا ہے، اس کو بھی ہم اسپورٹس مین شپ کے زمرے میں شمار کریں گے. یعنی کہ معاشرے میں اچھے طریقے سے اگر کوئی رہتا ہے، عام زندگی میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے. عام زندگی میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ جو لوگ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہیں وہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے رہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ان سے پیار محبت کریں، تو جو ہے وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے رہنا وہ کہلاتا ہے. اور اس کو جو ہے وہ بہت ہی اہم جانا جاتا ہے. اسپورٹس مین شپ جو ہے اس کے زمرے میں شمار کریں گے، کیونکہ اسپورٹس مین شپ ایک وسیع اصطلاح ہے. یہ صرف یہ نہیں کھیل کے میدان تک محدود نہیں، یہ عام فیملی سے لے کے معاشرے تک پھیلا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں اسپورٹس مین شپ جو ہیں وہ کہلائیں گی. یہ بہت ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہاں ڈیفینیشن بیان کرتی ہوں کہ اسپورٹس مین شپ کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے. ایچ اے صوفی کے مطابق انہوں نے اسپورٹس مین شپ کی یہ تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسپورٹس مین شپ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تحت دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر اپنے مقاصد کی نگہداشت کی جاتی ہے. یعنی کہ اسپورٹس مین شپ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا طریقہ کہہ لیں، ایک ایسا جذبہ کہہ لیں جس کے تحت دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر، یعنی کہ اسپورٹس مین شپ یہ نہیں کہلاتی کہ آپ دوسروں کی حق تلفی کر لیں، ان کے ساتھ برا سلوک کریں، ان کو جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کریں. یہ اسپورٹس مین شپ کے زمرے میں نہیں آتی. اسپورٹس مین شپ کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر اپنے مقاصد کی نگہداشت کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے تعاون کریں. یہ چیزیں جو ہیں وہ اسپورٹس مین شپ کہلاتی ہیں. اچھے کھلاڑی کے اوصاف خصوصیات. اچھے کھلاڑی کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ نمبر 1 پر ہے وہ وقت کا پابند ہوتا ہے. سب سے اہم طریقہ
ایک اچھے کھلاڑی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ وقت کا پابند ہوتا ہے، وہ وقت پر کھیل کے میدان میں پہنچتا ہے۔ جو کھلاڑی وقت پر کھیل کے میدان میں نہیں پہنچتے وہ کبھی بھی اچھے کھلاڑی نہیں بن سکتے۔ ایک اچھا کھلاڑی بننے کے لیے وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اس لیے اچھے کھلاڑی کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جب میچ ہو رہا ہوتا ہے، گیم ہوتی ہے، تو ایک اچھا کھلاڑی یہی ہوتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ٹائم پر وہاں پر پہنچے، مقابلہ کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرے، تعاون کرے، وقت پر پہنچے، وقت کا خیال رکھے۔ اگر وہ وقت کا خیال رکھے گا تو ظاہر ہے لوگ اس کی عزت کریں گے، یہ جذبہ اسپورٹس مین شپ کا جذبہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ وقت پر نہیں پہنچتا تو وہ کبھی اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلا اصول ہی یہی ہے، وقت کی پابندی، وقت کا احترام کریں۔ وقت کا احترام بہت ضروری ہے، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ پھر یہی چیزیں نہ صرف اسے کھیل کے میدان میں بلکہ عام زندگی میں بھی مقبول بناتی ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے اسپورٹس مین شپ۔ ایک اچھا کھلاڑی اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتا ہے، کھیل کے میدان میں وہ کھیل کے قوانین کا احترام کرتا ہے، ہار جیت کو تسلیم کرتا ہے، اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، بلکہ مخالف کھلاڑی جو ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں تو وہ تحمل سے کام لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کھیل کے قوانین کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ ایک اچھا کھلاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کھیل کے میدان میں وہ کھیل کے قوانین کا بھی احترام کرتا ہے، ہار جیت جو ہوتی ہے اس کو وہ تسلیم کرتا ہے، اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، یعنی کہ اس کے جو کھلاڑی ہوں گے ان کے ساتھ وہ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گا، اور نہ صرف اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ بلکہ مخالف پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ اگر وہ ہار جاتا ہے پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، اگر وہ جیتا ہے پھر بھی ان کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرتا، نہ صرف اپنی ٹیم کے ساتھ بلکہ مخالف ٹیم کے ساتھ بھی، اور وہ صبر و تحمل کا جو دامن ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، کھیل کے قوانین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ بعضوں کا جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ریفری جو ہے وہ ایسے فاؤلز سے دیتا ہے جو ہوئے ہی نہیں ہوتے، تو یہاں پر جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے۔ ایک اچھے کھلاڑی کی نشانی یہی ہوتی ہے، وہ رولز ریگولیشن کی پابندی کرے، جس میں پہلا رول یہی ہوتا ہے کہ ریفری کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اس کے فیصلے کا احترام کرنا ہے، اس نے جو کہہ دیا وہی ہونا ہے، کیونکہ ریفری نے حلف دیا ہوتا ہے، جب وہ میچ کرواتا ہے تو وہ قرآن پاک پر حلف دیتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں کوئی بددیانتی نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود اگر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو ایک اسپورٹس مین جو ہوتا ہے، ایک اچھا پلیئر جو ہوتا ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آپ نے اکثر کرکٹ میچ ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ بعض پلیئرز جو ہیں وہ آؤٹ نہیں ہوتے، لیکن امپائر اور ریفریز جو ہیں ان کو وہ آؤٹ قرار دے دیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو فیصلہ قرار دے دیتے ہیں وہ حتمی ہوتا ہے، وہی مانا جاتا ہے، اور ایک اچھا جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر چلا جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسپورٹس مین شپ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایک اچھا کھلاڑی جو ہے وہ ہار جیت کو تسلیم بھی کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش بھی آتا ہے، اور کسی کے ساتھ زیادتی، وہ خود سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، مطلب اگر وہ آؤٹ ہوتا ہے تو وہ خود بخود مان جاتا ہے کہ میں آؤٹ ہوا ہوں، یہ نہیں کہ وہاں پر بحث شروع کر دے، مطلب وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایماندار اخلاق والا، اس کے اندر صبر و تحمل ہوتا ہے، اچھا اس کا اخلاق ہوتا ہے، اچھا اس کا کردار ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ایک کھلاڑی کو جو ہے وہ معتبر بناتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اسپورٹس مین بناتی ہیں، اور یہ اگر تمام چیزیں ایک کھلاڑی میں آ جائیں، قوانین کو اپنے ہاتھ میں نہ لے تو یہ جذبہ جو ہے اسپورٹس مین شپ کہلائے گا۔ اچھا کردار، ایک اچھا کھلاڑی کردار میں پختہ ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک کھلاڑی جو ہے اگر کردار کا اچھا نہیں، وہ برائیاں کرتا ہے، نشے کا عادی ہے، تو وہ کبھی بھی اچھا کھلاڑی نہیں ہوگا۔ اچھے کھلاڑی کے لیے اس کا کردار نہایت ضروری ہے، یعنی کہ جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا نشہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ کرتے ہیں تو ظاہر مقابلے سے نکال دیا جاتا ہے، ڈوپنگ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے۔ ڈوپنگ ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایتھلیٹ یا کسی پلیئر
سر نے جو ہے وہ طاقتور ادویات تو استعمال نہیں کی ہوئیں، اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ ڈوپنگ ٹیسٹ کسی بھی وقت لیا جا سکتا ہے، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے، درمیان میں یا بعد میں، یعنی کہ اس کا کسی وقت بھی ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہاف کوسچن میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور اپنا رول نمبر کومنٹس میں آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئے لیکچر کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔